جب بھی کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ جب بندہ مومن یا مومنہ روزے رکھتے ہیں، اپنے گناہوں سے پاک و شفاف ہو جاتے ہیں، رب کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب عید الفطر کی رات آتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انعام و اکرام والی رات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے ہر شہر، ہر گلی، ہر خطے کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لو۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اسے روزی عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق میں برکت مانگنے والا، میں اسے رزق میں برکتیں عطا کروں۔ ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ پھر جب بندہ عید الفطر کے اجتماع میں آتا ہے، نماز عید الفطر عطا کرتا ہے، ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے سن، اب تم سب اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ جاؤ، میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں عید سعید جیسی خوشیوں سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کیسے منائیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ عیدیں طرح طرح کے طریقے سے مناتے ہیں۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، جب بھی عید سعید کا دن آتا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، آج عید کا بھی دن ہے، بعید کا بھی دن ہے۔ لوگ کہتے تھے، اے امیر المومنین، عید کا دن تو سمجھ میں آ گیا لیکن بعید کا دن سمجھ میں نہیں آیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، اے لوگوں سنو، عید کا دن ان کے لیے ہے جن کے نماز، روزے، صدقہ، خیرات رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ بعید کا دن ان کے لیے ہے جن کی نمازیں، جن کی زکوٰۃ، جن کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ان کے لیے بعید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ لوگ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کو تلاش کیا جا رہا ہے، عمر بن خطاب نہیں مل رہے۔ صحابہ، دیگر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ آخر کار امیر المومنین گئے کہاں ہیں؟ آج تو عید الفطر کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا اظہار کرنے کا دن ہے، پھر بھی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہیں۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی شریف میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟
امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے کونے میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، داڑھی شریف بھیگی ہے، آپ کا دامن شریف آنسوؤں سے بھیگا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آج تو عید سعید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا اظہار کرنے کا دن ہے، آج کے دن بھی آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آج عید کا بھی دن ہے، آج بعید کا بھی دن ہے۔ عید کا دن ان کے لیے ہے جن کے روزہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہوں، اور بعید کا دن ان کے لیے ہے جن کی نمازیں، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں، ہو سکتا عید سعید کے دن اللہ میرا رونا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر رب نے میرا رونا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، میرے روزے بھی قبول ہو جائیں گے، میری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں عید کیسے منانا چاہیے؟ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تو کپڑوں سے آراستہ پیراستہ ہیں، ہمارے بچے تو زرق برق لباس سے مزین ہیں، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے بچے، ایسا تو نہیں کسی کا لباس نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانے کا انتظام و انصرام نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، میرے سرکار کی عظمت پر قربان جائیے، سرکار کی شان پر قربان جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ زارو قطار رو رہا ہے، لباس پھٹا ہے، لباس پرانا ہے، گرد و غبار میں چہرہ اٹا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے بیٹا آج تو عید کا دن ہے، سارے بچے نہا دھو کر کے نیا لباس پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا تم زارو قطار رو کیوں رہے ہو؟ تمہارا لباس کئی جگہ سے پھٹا ہے، یہ بتاؤ بیٹا کیا تمہارے باپ نے تمہارا لباس نہیں بنایا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا آج عید کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں ستایا ہے؟ کیا تمہارے بھائیوں نے تمہیں اذیتیں پہنچائی ہے؟ بچے نے اتنا سنا اور سسکیاں بن جاتی ہیں، بچہ اور زارو قطار رونے لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ اب وہ بچہ اور رونے لگتا ہے۔ پھر میرے سرکار نے پوچھا بیٹا تمہارا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، یہ بتاؤ آج عید کا دن ہے، سارے بچے عیدگاہ کی طرف نیا لباس پہن کے جا رہے ہیں، لیکن بیٹا یہ بتاؤ تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ، اسے جب سہارا مل جاتا ہے، اس نے دیکھا کوئی تسلی و تشفی دینے والا سامنے کھڑا ہے، اب بچہ اور زارو قطار رونے لگا۔ نبی نے فرمایا بیٹا کہو کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، بچہ کہتا ہے یا شیخ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سارے بچوں کے والد حیات ہے، سارے بچوں کے باپ ابھی زندہ ہے، ان کے کپڑوں کا انتظام ان کے باپ داداؤں نے کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو آج میں بھی نیا لباس پہنتا۔ یا رسول اللہ زارو قطار رو اس لیے رہا ہوں، میرے گھر پہ اتنا انتظام و انصرام نہیں ہے کہ کوئی کپڑا بنا سکے۔ یا شیخ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے والد محترم ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار نے بچے کو لینے کے بعد گرد و غبار کو جھاڑتے ہیں اپنے کندھے پر بٹھایا، ارشاد فرماتے بیٹا کہو تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور کس جنگ میں تمہارے باپ شہید ہوئے؟ وہ بچہ کہتا ہے یا شیخ مجھے اتنا معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر میرے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا میرے لیے کپڑے بنواتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آقا کریم کے قدموں پر اس کے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ نبی فرماتے بیٹا یہ بتا کیا تو نے محمد کو دیکھا ہے جن کے
قدموں پر تیرے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ بچہ کہتا یا رسول اللہ مجھے اتنا نہیں معلوم ہے۔ نبی فرماتے بیٹا دیکھ لے، جو تیرے سامنے محمد جو تیرے سامنے کھڑا ہے اسی کے قدموں پر تیرے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے، میرا ہی نام محمد ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار نے بچے کو کندھے پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد عیدگاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، پاس پڑوس کے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، یہ دیکھنا کس کے بچوں کے کپڑے بنے یا نہیں بنے ہیں، کسی کے باپ زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، کوئی غریب و محتاج مفلس و کلاش تو تمہارے پڑوس میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر تم نے پڑوسی غریب کا خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ احمد مختار تمہاری شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ عید کیا ہے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ 10 سال تک حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر دوسرے دن ہمیں مرغ مسلم نہ ملے تو ہمارے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ گوشت ہی ہونا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ طبیعت چاہتی تھی کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے تو ٹھنڈا نہیں پیتے، گرم پانی پیتے تھے۔ طبیعت چاہتی تھی گرم پانی پیا جائے تو گرم نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ طبیعت چاہتی ہے مرغ مسلم کھایا جائے لیکن نہیں، چٹنی کھایا کرتے تھے۔ طبیعت چاہتی تھی کہ تازی روٹی کھائی جائے، سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا حضرت ذوالنون مصری نے نہیں کھایا۔ 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ جب 10 سال ہو گئے تو ایک دن خیال کیا ہے ذوالنون 10 سال ہو گئے تو نے کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، عید الفطر کے دن کوئی نہ کوئی لذیذ کھانا ضرور کھانا ہے۔ پھر سوچا عید کے دن لذیذ کھانا کھانے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعت نماز نفل میں نے پورا قرآن پڑھ لیا تو ہم عید کے دن لذیذ کھانا کھائیں گے۔ پورا قرآن 2 رکعت نماز نفل میں اگر پڑھ لیا تو عید کے دن عمدہ قسم کا کھانا کھائیں گے۔ نماز نفل کی نیت کرتے ہیں، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا، سبحان اللہ، پڑھنے کے بعد عید الفطر کے دن عمدہ قسم کا کھانا تیار کیا، کرنے کے بعد جو پہلا نوالا، پہلا لقمہ منہ کے قریب گئے، نفس نے جواب دیا ہے بایزید، نفس نے جواب دیا اے ذوالنون، آخر کار 10 سال کے بعد میں تجھ پر کامیاب ہو گیا ہوں، 10 سال کے بعد میں تجھ پہ غالب آ گیا ہوں۔ نفس نے کہا، ادھر عشق نے جواب دیا ہے اے ذوالنون سن لے، تجھے 10 سال کے بعد بھی لذیذ کھانا نہیں کھانا ہے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا، پھر نیچے رکھ دیا، نہیں کھایا لذیذ کھانا، عمدہ قسم کا کھانا تناول نہیں کیا۔ ادھر شہر کے بہت بڑے عالم دین رات میں سوئے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ لذیذ کھانا نہیں کھائے، رکھ دیا۔ وہ عالم دین سوئے ہوئے تھے، سرکار کا دیدار ہوا۔ نبی نے فرمایا اے شخص سن لے، اگر تو قیامت کے دن میرا دیدار کرنا چاہتا ہے
تو تیرے گھر میں جو عمدہ قسم کا کھانا بنا ہے جاؤ ذوالنون مصری کے پاس لے کر کے چلے جاؤ اور انہیں بتا دینا کہ آقا مدینہ نے فرمایا ہے 10 سال کے بعد یہ لذیذ کھانا تناول فرما لیں۔ وہ عالم دین ان کی آنکھیں لگی تھی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہ لذیذ کھانا لیا، لینے کے بعد حضرت ذوالنون مصری کے گھر پہنچنے کے بعد عمدہ قسم کا کھانا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں مجھے لذیذ کھانا نہیں کھانا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ذوالنون مصری سنو، یہ کھانا میں اپنی طرف سے نہیں لایا ہوں، آج میں نے آقا مدینہ کا خواب میں دیدار کیا، سرکار نے فرمایا اے شخص اگر تو قیامت کے دن اسی حال میں میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو جائیے لذیذ کھانا لے کر کے ذوالنون مصری کو کھلا دینا اور ان سے کہہ دینا آقا مدینہ نے کہا وہ یہ کھانا تناول کر لیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ وجد میں آ جاتے، فوراً کھانا لیتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، آقا میں فرما بردار ہوں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے وہ لذیذ کھانا تناول فرما لیا۔ اسلامی بھائیوں بزرگان دین کی زندگی کو تو دیکھو، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بزرگان دین کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو ہم عید کیوں نہ منائیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں عید سعید جیسی عظیم خوشیوں سے نوازا ہے، ہم عید منائیں لیکن شریعت کے مطابق منائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں گلے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو گلے ملنے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عید کیا ہے؟ عید سعید سے پہلے حسنین کریمین کا آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ عرض کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے عرض کرتے ماں کلید سعید ہے، محلے کے بچے نیا لباس پہن کر کے عیدگاہ کی طرف روا دبا ہوں گے، اے میری ماں فاطمۃ الزہرا سنو، کیا علی کے شہزادے علی کے بیٹے پرانا لباس پہنی کے عیدگاہ کی طرف جائیں گے؟ جب بچوں کی زبان سے ماں نے جملہ سنا حضرت فاطمۃ الزہرا تڑپ گئی، ارشاد فرماتی بیٹو پریشان نہ ہو، تمہارے لیے بھی نئے لباس کا انتظام و انصرام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کو تسلی مل گئی، بچوں کو تسلی مل گئی، بچے خاموش ہو گئے۔ اب عید کا دن آ گیا، ادھر پیغمبر کی بیٹی حضرت خاتون جنت نے مصلی لیا، لے کر کے زمین پر بچھاتی ہیں، بچھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، اے مولا تو جانتا ہے میرے گھر میں کپڑوں کا انتظام و انصرام نہیں ہے، اے مولا میں نے اپنے بچوں سے کپڑوں کے لیے وعدہ کر لیا ہے، اے مولا میرے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام فرما دے۔ سر کو سجدے سے اٹھایا، ادھر فجر کا وقت تھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین جنتی لباس لے کر کے آتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کو دے دیتے، حضرت فاطمہ نے وہ لباس لیا۔ حسنین کریمین کہتے ماں عیدگاہ کی طرف جانے کا وقت ہو گیا ہے، محلے کے بچے نیا لباس پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے ہیں، اے ماں تو نے مجھ سے کہا تھا کہ نیا لباس پہننے کے لیے ملے گا، میری ماں کہاں ہے نیا لباس؟ ماں نیا کپڑا کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ٹھہرو، انتظام ہو گیا، اگر دوسرے بچے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف نیا لباس پہن کر کے تو بیٹو پریشان نہ ہو، تم بھی نیا لباس پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جاؤ گے۔ اتنا کہا حسنین کریمین کی والد ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا لباس لے کر کے آ گئی،
حضرت امام حسن نے نیا لباس پہنا, حضرت امام حسین نے بھی نیا لباس پہنا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اللہ رب العزت نے جنتی جوڑا بھیجا تھا حسنین کریمین سے. حسنین کریمین کے لیے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اب جنتی لباس پہن کر کے حضرت حسنین کریمین جس راستے سے نکل رہے ہیں, راستہ خوشبو سے معطر ہو رہا ہے, راستے میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. محلے کے بچے پوچھتے, بیٹو یہ بتاؤ تم نے اتنا قیمتی لباس کہاں سے تمہیں مل گیا ہے؟ میرے باپ نے اتنے درہم و دینار کا لباس ہمارے لیے دیا ہے, محلے میں کسی بچے کا ایسا لباس نہیں ہے, لیکن تمہارا لباس تو ایسا ہے, ابھی تک میری نظروں نے ایسا لباس دیکھا نہیں ہے. اے حسنین کریمین یہ بتاؤ اتنا قیمتی لباس تمہیں کہاں سے میسر ہوا ہے؟ حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا, بچوں سنو, تمہارے کپڑوں کا انتظام تمہارے باپ داداؤں نے کیا ہے, میرے کپڑوں کا انتظام میرے پروردگار نے کیا ہے.